الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین دی وقار، حاضرین مجلس، گرامی قدر شخصیات، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ پاک نے جو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت در حقیقت خالق اور مخلوق کے درمیان، عابد اور معبود کے درمیان جو اوامر و نواہی کے رشتے ہیں، جو ڈو اور ڈونٹ کی گائیڈ لائنز ہیں، ان کو مضبوط کرنا، ان کو فالو کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے. اور اس عبادت کو کس طرح کرنا ہے، اس رشتے کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ کیا ہے اور مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ کیا ہے، خالق مالک کے بنائے ہوئے دوسرے جو کریچر ہیں، دوسری جو مخلوقات ہیں یا جو دوسرے انسان ہیں، اس سے کس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے، اس عمل کی جو تعلیم دینا اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کی جو رہنمائی کرنا، یہ در حقیقت اس دنیا کا سب سے اچھا عمل اور سب سے اللہ رب العزت کو محبوب اور پسندیدہ عمل ہے. اگر تتبع اور جستجو کی جائے اور انسانی عقلیں جہاں تک پرواز کر چکی ہیں، اس تعلیم و تعلم کے اور اس سیکھنے اور سکھانے کے اور مالک حقیقی تک لوگوں کے پہنچانے کے بہت سے طریقہ کار ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کتابیں تصنیف کی جائیں، تحریر کی جائے، تقریروں کے ذریعے سمجھایا جائے. اسی طرح موجودہ زمانے کے اندر جب ریسورسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، چیزیں بہت زیادہ ٹیکنالوجی سے وابستہ ہو گئی ہیں اور لوگوں نے تعلیم و تعلم کے طریقوں کو بہت زیادہ سمیٹ دیا ہے. مثال کے طور پر آن لائن کلاسز ہیں، آن لائن کلاسز ہوتی ہیں. امریکہ اور برٹین کی یونیورسٹیوں کے اساتذہ سے ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں بیٹھ کر کے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، ان کے امتحانات دے کر کے ان سے ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تعلیم و تعلم کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن سیکھنے اور سکھانے کا جو سب سے مؤثر طریقہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو عطا فرمایا گیا، وہ انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں مبعوث فرمانا ہے. نبیوں والا طریقہ ہے سیکھنے اور سکھانے کا. جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، کیونکہ انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں، انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات دونوں ایک دوسرے کا پرتو ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا عکس ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا آئینہ ہوتی ہیں. انبیاء کی زندگیاں اور انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کے جو خاکے ہیں، وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، علیحدہ نہیں ہوتے ہیں. نبی کی زندگی وہی ہوتی ہے جو نبی کا قول ہوتا ہے، نبی کی زندگی وہی ہوتی ہے جو نبی کا عمل ہوتا ہے، نبی کی زندگی وہی ہوتی ہے جو نبی کا فعل ہوتا ہے. انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کے اندر نفاق نہیں ہوتا ہے، الگاؤ نہیں ہوتا ہے، دو جہتیں نہیں ہوتی ہیں، دو رخاپن نہیں ہوتا ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے جس کی طرف وہ تمام لوگوں کو بلاتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں
تو دوسرے جو سیکھنے سکھانے کے ذرائع، اور خواہ وہ انسانی طریقہ کار ہوں، خواہ وہ ٹیچرز ہوں، خواہ وہ ڈاکٹرز ہوں، نالجیبل لوگ ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو قول ہوتے ہیں، ان کے فعل ہوتے ہیں، ان کے عمل سے مختلف ہوتے ہیں۔ بہت دیکھا گیا ہے کہ ایک ڈاکٹرز ماہر ہے اپنے فن کے اندر، اور وہ سگریٹ نوشی کے نقصانات جانتا ہے، اور اگر سگریٹ نوشی کے نقصانات کو بیان کرنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ اس سے انسانی زندگی کے اوپر کیا مضر اثرات پڑتے ہیں اور کتنا مہلک ہے یہ اس کا استعمال، تو وہ کانفرنس کو مخاطب کر سکتا ہے اور بڑا وقت لے کر کے لوگوں کو سمجھا سکتا ہے اور قائل کر سکتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی دو انگلیوں کے درمیان اپنے ہی کلینک میں بیٹھ کر کے، اپنے ہی آفس میں بیٹھ کر کے سگریٹ نوشی کرتا ہے۔ اس کا علم، اس کا قول اور اس کی جو نالج ہے وہ اس کے عمل کے مخالف ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ درزی، اس کے اپنے کپڑے درست نہیں ہوتے ہیں، بڑھائی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے گھر کی چوکھٹیں درست نہیں ہوتی ہیں، لیکن انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فن ہے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن ہے، ان کا جو تعلیم و تعلم کا طریقہ ہے، اور جو اللہ رب العزت کی طرف رہنمائی کا جو منہج ہے، اس سے وہ کبھی نہیں ہٹتے ہیں، پہلے خود کر کے دکھاتے ہیں اور اس کے اوپر پورے عمل پیرا ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کا عملی نمونہ اپنی امت کے سامنے، اپنے فالوورز کے سامنے پیش کرتے ہیں انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس بارے میں لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، تمام انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے ہمارے آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام کے تمام انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی اسوہ، اسی نمونہ، اسی منہج اور اسی مشن اور اسی کل اور جز اور اسی پرتو اور اسی عکس کے مشن پر قائم رہے۔ کسی کی بھی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہے، پوری کی پوری زندگیاں ان کے قولی اور عملی نمونے کی عکاس اور مثال ہیں، اور تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ لیکن اہل علم اور علم سے تعلق رکھنے والے لوگ، پڑھنے پڑھانے والے لوگ، ان کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ تمام انبیاء ایک محدود وقت، محدود مدت، محدود زمان اور محدود مکان کے لیے تشریف لے کر کے آئے۔ ان انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں ان کے اپنے پیریڈ کے لیے، اپنے زمانے کے لیے کامل و مکمل اور اسوہ تھیں اور راہ ہدایت پہ تھیں، اور ان پر جو ان کی زندگیوں کو نمونہ بنا کر کے اور ان کے قول و فعل پر عمل کر لے، وہ اس زمانے کے اعتبار سے کامیاب و کامران اور کامل مومن اور اللہ کا محبوب و مرغوب بندہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کی شریعتیں ایک محدود وقت کے لیے تھیں، ایک متعین وقت کے لیے تھیں، لہٰذا ان کی شریعتوں کا اللہ پاک نے تحفظ نہیں فرمایا، اللہ پاک نے ان کی شریعتوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، جب تک کہ ان کا زمانہ تھا، جب تک کہ ان کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جب تک کہ ان کو رکھا، یا جس مدت تک کہ ان کے پیروکاروں کو انبیاء اکرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی کی ضرورت رہی، اللہ پاک نے ان کے دین کو اور ان کی شریعتوں کو محفوظ فرمایا، اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئیں، لوگوں نے اس کے اندر رد و یابس ملا دیا۔ جس سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لیں، کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال، پوری دنیا عیسائیت اس بات پر متفق ہے کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مکمل خاکہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی نہیں فرمائی، سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حکومت کے خاکے نہیں ملتے، سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقی اور ان کی محبت کے پیغام اور اللہ کی وحدانیت کے پیغام تو ملتے ہیں، لیکن ایک انسانی زندگی کو تمام جہتوں میں جو رہنمائی ملنی چاہیے، سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے وہ خاکے محفوظ نہیں رہے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لیں، اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ جتنی اوتھینٹک چیزیں
موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی، وہ تمام کی تمام بالکل درست ہیں۔ اول تو یہ بات ہی درست نہیں ہے، کیونکہ بڑی رد و یابس ملائی گئی اور ان کی زندگیوں کو دنیا کے سامنے مست کر کے پیش کیا گیا۔ ان کے پیروکاروں نے اس کا تحفظ نہیں کیا، اور اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا بھی یہ مقصد رہا کہ اللہ پاک کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جو بنا کر کے بھیجنا تھا، اور ہمیشہ کے لیے جس کی شریعت اور کتاب اور نبوت کو باقی رکھنا تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے دیگر انبیاء اکرام علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر ایک بات یہ دیکھیں کہ اصولی طور پر انبیاء اکرام علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے دو رخ ہیں، دو کیٹیگری کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو اصولی اور بنیادی تعلیمات، توحید، رسالت، آخرت، مبدا، معاد، ملائک، فرشتے، اللہ پاک کا تصور، دنیا کے بنانے کا تصور اور مرنے کے بعد آخرت کا تصور، یہ تمام انبیاء اکرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اصولی تعلیمات ہیں، جس کو اللہ پاک نے انبیاء اکرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی لوگوں تک پہنچایا، پھر ان کی ان تعلیمات کو من وعن قرآن کریم کے اندر نازل فرما دیا۔ توحید کا جو مشن، رسالت کا جو مشن اور رسالت کی جو تعلیمات، آخرت کی جو تعلیمات، فرشتوں کا جو علم اور فرشتوں کی جو ایمان، اسی طرح آخرت پر ایمان، یہ تمام انبیاء اکرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام اصولی تعلیمات کو، بنیادی تعلیمات کو قرآن کریم کا جز بنا دیا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی اصولی تعلیمات ہیں، وحدانیت، رسالت، آخرت، فرشتوں کا تصور اور اس دنیا کے بنانے کا تصور، خالق کائنات کا ایک ہونا، رب العزت کا ایک ہونا، اللہ کا کارساز ہونا، اور تمام انبیاء اکرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اور ان کو برحق ماننا اور ان کو رسول اور نبی سمجھنا اور ان کو حق پر سمجھنا، یہ تمام کا تمام جو مواد ہے اور تمام کی تمام جو تعلیمات ہیں قرآن کریم کا جز بنا دیا اللہ پاک نے۔ اس کے بعد ایک دوسری جو تعلیم انبیاء اکرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی رہی، اخلاقی، معاشرتی، سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، سوسائٹی کے اندر رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اخلاقیات کیسے ہونی چاہیے اور معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ تمام کا تمام جو معاشرتی نظام تھا، یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہوتا رہا۔ کیونکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجنا تھا، آخری رسول بنا کر کے بھیجنا تھا، آخری شریعت دے کر کے بھیجنا تھا، آخری کتاب دے کر کے بھیجنا تھا، اور اس قصر نبوت کی آخری عید بنا کر کے بھیجنا تھا۔ اس لیے تمام معاشرتی جو تمام تعلیمات تھیں، کچھ باقی نہیں، کچھ باقی نہ رہیں، وہ تمام تعلیمات کو لوگوں کے درمیان جو ہے نسیہ منسیہ کر دیا گیا، یا بھلا دیا گیا، یا لوگوں نے اس پہ عمل چھوڑ دیا، یا اس کے اندر رد و یابس ملا دیا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری حیثیت نبوت کی ایسی ہے جیسے ایک قصر تعمیر کیا جائے، ایک محل تعمیر کیا جائے اور اس میں ایک اینٹ نہ لگائی جائے، پھر وہ آخری جب اینٹ لگائی تو وہ بدنما رہے گا، وہ خوبصورت نہیں بنے گا، لیکن جب اس میں آخری اینٹ لگا دی جائے گی تو وہ محل مکمل ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نبوت کی وہ آخری اور خوبصورت اینٹ ہیں جس کو جو ہے دنیا کے اندر اللہ پاک نے مبعوث فرمایا۔ آپ تصور کریں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جس طرح سے اللہ پاک نے تکوینی طور پر محفوظ فرمایا، پوری دنیا انگشت بدندہ ہوتی ہے، دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتی ہے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کر دیا گیا، ایک ایک اداؤں کو محفوظ کر دیا گیا، حتیٰ کہ حمل کے دوران جو چیزیں آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیش آئی ان تک کو محفوظ فرما دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو محفوظ فرما دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفولیت کو محفوظ فرما دیا گیا، رضاعت کو محفوظ فرما دیا گیا، قبیلوں میں ان کے زندگی گزارنے کے طرز و طریق کو محفوظ فرما دیا گیا، بکری چرانے کی اداؤں کو محفوظ فرما دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مراحل کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ سے پہلے مکہ مکرمہ کی جو زندگی ہے
اس زندگی کے ایک ایک پہلو کو محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ احوال جو آتے ہیں، حالات جو آتے ہیں، ایک انسانی زندگی کے اوپر ساتھ کتنے حالات آ سکتے ہیں۔ اگر کسی دوسرے نبی کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں، یہ تنقیص کے لیے نہیں، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، ہمارا ایمان ہے لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم کسی نبی کی تنقیص نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی انبیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ اولو العزم من الرسل ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان پر ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی جگہ اگر رہنمائی حاصل کرنے کی اس وقت انسانیت کو ضرورت ہے تو آغوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی اس کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ مکہ مدینہ منورہ کی 23 سالہ زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مجبور آپ دیکھیں گے، اتنا مجبور دیکھیں گے کہ بڑی آسانی سے لوگ پتھر برساتے ہیں، بڑی آسانی سے گالیاں بکتے ہیں، بڑی آسانی سے لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ کسب پرسی کا یہ عالم ہے کہ تاریخ انسانیت کے سب سے آخری پائیدان پر کھڑے ہونے والے انسان سے بھی زیادہ مجبوری حیثیت میں دکھایا جاتا ہے۔ تصویر کا یہ رخ دیکھیں کہ شہر چھوڑنے پر آدمی کب مجبور ہوتا ہے، جب اس کی ہمت جواب دے دیتی ہے۔ ہجرت اسی وقت کرتا ہے جب اس کی ہمت جواب دیتی ہے۔ یعنی قسم پرسی کا یہ عالم ہے کہ ایک رفیق کو ساتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور ایک رفیق اور دوست کو اپنے بستر پہ لٹھا کر کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ، اے میرے شہر، اگر تیرے رہنے والے مجھے اس طرح سے نہ ستاتے تو اس روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، میں تمہیں چھوڑ کر کے نہ جاتا۔ اور تاریخ نے چند ہی سالوں کے اندر دیکھا، چند ہی سالوں کے اندر یہی شخصیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہی ہے۔ کل جس کی زندگی کے لالے پڑے ہوئے تھے، لوگ گھات لگا کر کے قتل کرنے کے در پہ تھے، گرفتاری کے لیے اونٹوں 100 اونٹوں کے انعامات رکھے جا رہے تھے، آج پورا کا پورا مکہ اس کی نگاہوں چشم زدن اور اس کی نگاہوں اور اس کی ابرو کے سامنے پھیکا پڑ گیا ہے، اور سب کی زندگیاں اس کی آنکھوں کے اشارے کے سامنے بھیک مانگتی نظر آ رہی ہیں۔ قسم پرسی کا یہ عالم ہے کہ نمدیدہ آنکھوں سے شہر چھوڑا جا رہا ہے، اور طاقت کا یہ عالم ہے، قوت کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں کے اشارے سے سب کی گردنیں مار دی جا سکتی۔ ایک ظالم جابر دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی خدمت میں فتح مکہ کے وقت میں حاضر ہوتا ہے اور معافی کی درخواست کرتا ہے، اور ایسا شدید دشمن کہ آپ کو اس نے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعجب ہوتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے معافی مانگنے آیا تھا، اس لیے میں نے معاف فرما دیا۔ اگر تم لوگ یہاں تک پہنچنے سے پہلے اس کا کام تمام کر دیتے تو وہ اس کا لائق تھا کہ اس کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن جب وہ میرے پاس آیا تو مجھے اسے معاف کرنا پڑا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ آپ اشارہ کر دیتے، صرف ہم اس کی گردن اڑا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آنکھوں سے ایسے اشارے کرے جو مناسب نہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کے اندر آپ فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، آنکھوں کے اشارے پر لوگوں کی زندگیاں اٹکی ہوئی ہیں، بھیک میں لوگوں کو زندگیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ طاقت اور قوت ایک ہی شخصیت کی 23 سالہ زندگی کے اندر۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ لوگ بات کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آیان سلطنت کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ کو خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے تم کو اللہ کی طرف یہ بلایا جاتا ہے کہ یہ دین میں اللہ کا رسول ہوں اور اس دین کو قبول کروں۔ وقت کی سپر پاور کو چیلنجز کیے جا رہے ہیں، اور ایک صورتحال یہ ہے کہ لوگ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں۔ کہ اسی چند سالوں کے اندر دیکھا گیا، اسی شخصیت کو یہ دیکھا گیا کہ گھروں کے اندر فاقے ہو رہے ہیں،
کھانے کے لیے جو نہیں ہے، کھجوریں نہیں ہیں، چمڑے اور پتے خشک کر کے کھائے جاتے ہیں، پانی کھجور کی گٹھلیاں ایک دوسرے چوس کر کے ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں، پھر پانی پیا جاتا ہے، اور اسی شخصیت کے قدموں کے اندر خزانوں کے خزانے پڑے ہوئے ہیں اور خیرات تقسیم کی جا رہی ہے۔ انسانی زندگی میں بہت سارے احوال آ سکتے ہیں، فقیری ہو سکتی ہے، امیری ہو سکتی ہے، غریبی ہو سکتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے، اور زندگی کے تمام احوال باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، دوستوں کی حیثیت سے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے، والی ہونے کی حیثیت سے، غریب ہونے کی حیثیت سے، مقروض ہونے کی حیثیت سے، بے شمار ہمہ جہت انسانوں کی حیثیت ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی کو ان تمام حیثیت کے اندر کوئی اسوہ اور نمونہ چاہیے اور طریقہ کار چاہیے، اور وہ طریقہ جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں یہ تمام کے تمام طریقے، تمام کے تمام اسوہ موجود ہیں۔ لہذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بحیثیت تاریخ نہیں، بحیثیت تدریس، بحیثیت درس، بحیثیت اس کے اسباب اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے سبقن درسن پڑھنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تاریخی بھی حیثیت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عملی جو نمونہ ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے انسانی فلاح و بہبود کے لیے، انسانی کامیابی و کامرانی کے لیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرح کی سیرت کو ہم سمجھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جمعہ کے جو ایام ہیں اور ان کو وقت میں کام میں لایا جائے، 20 منٹ 25 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے پہلے سے تیاری کر کے مسجد آئیں، اور یہ ارادہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس رخ سے پہلے، آپ کی پیدائش سے لے کر کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال، اور پھر اس کے بعد جو 30 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے وصال کے بعد جو 30 سالہ دور ہے خلافت کا، خلافت راشدہ کا، اس کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو یہ ایک پورا ہمارے ذہن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا خاکہ آ جائے گا۔ تو یہ ایک اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اور دوسری الیوم النبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایام، شب و روز کس طرح گزرتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ ہم اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی طرح گزار سکیں۔ صبح سے لے کر کے رات تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوا کرتا تھا، بڑی سازہ زندگی، بڑی پیاری زندگی، مدینوں کی بہاروں والی زندگی، اس طرح سے ہم لوگ انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، اور کثرت سے ہفتہ بھر درود پڑھیں گے، اور پھر جو ہے انشاءاللہ مسجد میں حاضر ہوں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اپنے اندر اتار لینے کی کوشش کریں گے۔ مدینے کی بہاریں، مدینے کی گلیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ، اس کے بارے میں جانیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صبح سے لے کر کے کس طرح سے اٹھتے تھے، کیسے مسواک کرتے تھے، کس طرح سے وضو کرتے تھے، کتنی رکعتیں نفل پڑھتے تھے، سنت کس انداز سے پڑھتے تھے، پھر تھوڑے دیر آرام فرمایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی اذان کا انتظار کرتے تھے، بلال کس طرح آتے تھے، یہ پورا انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفس آورز کیا ہوا کرتے تھے، وفود سے کیسے ملاقات کرتے تھے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ہم اپنی زندگی کو میچ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ ہماری زندگی حضور اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کس خاکے سے مل رہی ہے، ہم وہاں فل اسٹاپ لگا کر کے اپنے فریم ورک میں اس حیات طیبہ کو لے کر کے آئیں گے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں، ہمارے پاس غیر ملکی وفود آ رہے ہوں، لیکن ایسا تو ہے کہ ہمارے دروازے پہ کوئی مسکین آ رہا ہو، کوئی یتیم آ رہا ہو، کوئی ہم سے مدد کے لیے آ رہا ہو، کوئی ہم سے کچھ چاہنے کے لیے آ رہا ہو، ہمارے گھر میں ہماری بہنیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہوں، ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں، گھر کا ماحول کس طرح ہونا چاہیے، گھر کا اخلاقیات کس طرح ہونے چاہیے، یہ خود بھی سنیں، اور یہاں سے سن کر کے اپنے گھروں کے اندر مختصر انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام، دن کیسے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ انشاءاللہ اب سے شروع کی جائے گی، اور جب تک یہ چلے انشاءاللہ، یہ تو پوری زندگی ہو سکتی ہے، لیکن
سال 1.5 سال جب تک کا یہ عرصہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سنتے رہیں گے اور اپنی زندگی کو انشاءاللہ کامیاب بناتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔